بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ پھر 3 خبریں شیئر کرنی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کارروائی کس کے کہنے پہ ہوئی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے بتا دیا ہے۔ دوسری بات، واقعی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ حکومت پاکستان نے ٹڈی دل کا مؤثر، مجرب اور آزمودہ حل نکال لیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جناب، وہ $1,000,000 کویسچن بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ رہے ہیں، باقی بھی، یہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے، کب آ رہے ہیں؟ اس پہ ضرور ڈسکشن کریں گے۔ پہلی بات جناب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والی خبر پہ آنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سروے کرانا چاہ رہا ہوں۔ میری عادت ہے، میں ڈیموکریٹک مائنڈ کا بندہ ہوں، اور میں اصل میں انٹرنیشنل افیئرز بھی میرا سبجیکٹ ہے، اس میں میری بہت دلچسپی ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، اپنے ویورز سے، کہ اپنے دوستوں سے، کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل افیئرز پہ ایک الگ سے ویڈیو کی جائے، بھلے روز نہ صحیح، ایک سے دوسرے دن، اور اگر وہ انٹرنیشنل افیئرز بہت ہی اس طرح کے امپورٹنٹ آ جائیں تو روز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ آپ کائنڈلی جو ہے نا اس سروے میں ضرور حصہ لیں اور اپنی رائے ضرور دیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، تو میں نے کہا میں ایک جو ہے نا اپنی ویڈیو میں سروے کروا لوں۔ یہ تو ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی۔ تو جناب آتے ہیں سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی خبر پہ، اور جناب قاضی صاحب کے صدر مملکت نے جناب عارف علوی صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کچھ اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں، اور ان دستاویزات میں، ان ڈاکیومنٹس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سابق وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مواد کی جانچ پڑتال کا مشورہ دیا تھا۔ جی ہاں جناب، ان دستاویزات میں یا ڈاکیومنٹس میں ایک ملاقات کا ذکر بھی ہوا ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے کوئی 16 اپریل 2019 کو۔ اس ملاقات میں فروغ نسیم صاحب بھی، شہزاد اکبر صاحب بھی، کچھ ARU کے یعنی ایسڈ ریکوری یونٹ کے بھی ممبران تھے، کچھ FBR کے بھی، کچھ اور کوئی وکلاء بھی تھے وغیرہ، ٹھیک۔ وہ ثاقب نثار صاحب والی بات ہے، سارے ہیرے تھے، ٹھیک۔ اچھا، تو اب جناب یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں شہزاد اکبر صاحب نے فرمایا کہ ایک شکایت آئی ہے وحید ڈوگر صاحب کی طرف سے۔ جناب یہ وہی وحید ڈوگر صاحب ہیں کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کے سپیلنگ تک نہیں آتے، وہ کدھر سے شکایت ڈھونڈ کے لے آئے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے شکایت کی ہے، دیکھیں نا واردات کس طرح سے بنائی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ فاروق عرفان صاحب۔ یہ وہی فاروق عرفان صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، جن کا پاناما میں بھی نام تھا، ان کی آف شور کمپنیز بھی، تو وہ ریزائن کر گئے۔ تو ان کے خلاف جو ہے نا، تو جناب فروغ نسیم صاحب نے اپنا قیمتی مشورہ دیا، قیمتی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ فاروق عرفان صاحب کو چھوڑ دیجئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کارروائی شروع کر دیجئے، مواد کی جانچ پڑتال شروع کر دیجئے۔ یہ جناب عارف علوی صاحب نے، صدر مملکت صاحب نے بتا دیا ہے۔ اب اس سے کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کن پہ ملبہ ڈالنے کی آہستہ آہستہ کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کل سے پھر اگر وہ سماعت ہے منڈے کو۔ چلیں جناب دوسرے ایشو پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ٹڈی دل جو لوکسٹ ہے، میں نے کہا حکومت پاکستان نے اس کا مؤثر، مجرب اور آزمودہ حل نکال لیا ہے، یعنی کہ ایسا حل جو افغانستان سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر افریقہ سے لے کر بھارت تک، بھارت سے لے کر بنگلہ دیش تک کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن آخر حکومت پاکستان نے وہ حل نکال دیا ہے جناب، نکال لیا ہے۔ میں نے اس خبر تک، یہاں تک، اس پوائنٹ تک آنے تک وہ حل، اس حل کے سلسلے میں جتنی مشکل سے اپنی ہنسی روکی، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہنسی روک کے میری فردر آگے خبر سنیے گا۔ اور جناب وہ حل یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے قوم کو بتا دیا ہے کہ اب ہم نے ٹائیگر فورس کو ٹڈی دل کے پیچھے لگا دیا ہے، اب وہ ٹڈیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ بڑی بات ہے جناب، میں نے کہا اب ٹڈی کی بس ٹڈی اب گئی کہ کل گئی، اب ٹڈی کی خیر نہیں ہے
کہ ٹائیگر فورس، بھائی میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، اب بندہ پوچھے کہ ابھی تک ٹائیگر فورس نے کیا ہے۔ اچھا ویسے میں کوئی کسی سے ڈسکس کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا ہے چھوڑیں، اب یہ ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ ٹھیک ہے نا، اچھا چلے ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہاں ہے یا ٹائیگر فورس نے کیا ہے، یہ گراؤنڈ پر نظر تو آئی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا، جناب اگر کسی کو نظر آئی ہے تو وہ بتا دیں، کتنے لوگوں کو اب تک ٹائیگر فورس نے خوراک پہنچائی ہے، کتنوں کی مدد کی ہے؟ کیا کرونا میں ٹائیگر فورس نے مارکا مار لیا ہے جو اب ٹڈیوں پر لگا دیا گیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا پہلے اپنی ایک ویڈیو میں، جب یہ سامنے آئی تھی ٹائیگر فورس کا اعلان ہوا تھا، میں نے کہا تھا ٹائیگر کی جو ٹکر ہے نا وہ ان سے آ رہی، آپ دیکھ لینا ٹائیگر کا حشر کیا ہوتا ہے، وہی ہوا۔ اور جناب پتہ نہیں ہارون رشید صاحب نے کہا تھا کہ کوئی 45-46 کروڑ کی شرٹیں چھپ چکی ہیں، وہ شرٹیں پتہ نہیں کدھر گئیں، ان کا بجٹ کدھر سے آیا؟ یہ ہارون رشید صاحب کی بات میں نے اس وقت بھی کوٹ کی تھی، انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا۔ میں اب بھی کہتا، اب آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ لطیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بھی کہیں گے کہ جناب یہ کیا آپ نے نیوز کو لطیفوں میں ڈالنا شروع کر دیا؟ لطیفہ نہیں ہے، میں اس تناظر میں اسے لطیفہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ، کہ حکومت پنجاب نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے کہ جناب 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے ٹڈی دل سے، جبکہ ٹڈی دل کے مسلسل بڑھنے کی وجہ سے اسے روکنا ممکن ہی نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک طرف حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ جناب ٹڈی دل کو روکنا تو ناممکن ہے، دوسری طرف جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹڈی دل کی ایسی کی تیسی کرے گی ٹائیگر فورس، ٹھیک؟ اب ہمارے اصل میں دیکھیں نا، ہمارے اصل مسائل ہیں کیا؟ حکومت نے سینٹ میں بتایا، یہ ہمارے اصل مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حکومت نے سینٹ میں بتایا، وزارت خزانہ نے، کہ کرونا وائرس کی وجہ سے 30 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں، 3 ملین، جی ہاں 30 لاکھ افراد، جن میں 10 لاکھ کو انڈسٹریل سیکٹر میں اور کو 20 لاکھ سروسز میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پہلے بھی بہت محتاط اندازے کے مطابق 1 ملین 10 لاکھ یا 12 لاکھ تو ہو چکے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، مثلا 20 لاکھ، چلیں اگر 10-12 لاکھ بھی ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا پوری دنیا میں ہوئے ہیں اس کی، لیکن ریوائیول بھی شروع ہو گئی ہے، اب امریکہ میں ریوائیول بھی شروع ہو گئی، ادھر کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے تو اس کی دوبارہ ریوائیول بھی شروع ہو گئی ہے۔ مئی کے مہینے میں راؤنڈ اباؤٹ میں کہیں پڑھ رہا تھا 25 لاکھ نئی نوکریاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہماری خالی اسامیاں ہیں ہم ان کو بھی ختم کرنے کا، 65-70 ہزار جو خالی اسامیاں ان کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ ہماری بات ہے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، بلکہ بدبی نہ ہو جائے میں کہوں، فرما رہے تھے کہ پیٹرول دوبارہ مہنگا ہونے والا ہے، اس لیے مصنوعی قلت ہے۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چینی مہنگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب تاجروں نے ہولڈنگ کر لی، کوئی اور چیز مہنگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جناب حکومت کا تو قصور ہی نہیں ہے، تاجروں نے کر لیا۔ اب پیٹرول بھی ذخیرہ اندوزوں نے چھپا لیا، حکومت کہہ رہی ہے ذخیرہ اندوزوں نے چھپا لیا، تو پھر یہ حکومت کس لیے بیٹھی ہے؟ اگر وہ جو مہنگائی ہوتی ہے تو وہ دکاندار کرتا ہے، وہ ذخیرہ اندوز کرتا ہے، وہ مل اونر کرتا ہے، وہ تاجر کرتا ہے، اور اتنا سا ریلیف پیٹرول یا کوئی چیز اگر 37 پیسے بھی سستا ہو جائے تو اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر اگر سارے کا سارا یہ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہپ کرنا ہے تو یہ کس لیے، حکومت کس لیے؟ اچھا اب آپ دیکھیں نا، کھلے عام پیٹرول فیصل آباد، لاہور، پورے پنجاب میں ہر جگہ پہ 150 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اب آپ نے دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کو کنفرم بھی کیا، آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ کرونا کا انجیکشن جو یہ کون سا والا ہے، ایکٹیمرا، ٹھیک ہے نا، غالباً کوئی پروننسیشن میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ جناب 3 سے 5 لاکھ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب بات تو وہی ہے نا، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں جناب کس طرح ہاسپٹل جائیں، ہاسپٹل جائیں گے تو آپ کو فلاں مار دیں گے، آپ کو یہ مار، اب اسی طرح سے تو یہ رومرز ہیں۔ اب اللہ معاف کرے، لوگ اسی وجہ سے دبک کے گھر میں بیٹھے ہیں، لوگ میں نے سنا ہے، آپ یقین کریں، ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں خود اس چیز کا قائل ہوں، میں کہتا ہوں یار اللہ کے نام، یہ خدا کا نام مانے،
اپنے بچوں کو کہیں، فیملی کو کہیں چنے کھا لو یار، چپ کر کے گھر میں دبک کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. آپ ایک جو ہے نا ایک اس کا تھیلا چنوں کا لے آؤ، بس وہی کھاتے رہو، زندہ رہو. یہ کوئی حالت ہے کہ 3 سے 5 لاکھ روپے میں ایک انجیکشن چلا جائے، جو اب اس سے پہلے 40-50 ہزار یا 60 ہزار میں مل رہا تھا، غالباً اس سے پہلے اس سے بھی سستا تھا. اب ایک انجیکشن اگر 3 سے 5 لاکھ میں چلا جائے اور ملے تب بھی نہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس 10. اب ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس میں نے سنی، آج یا کل تھی غالباً، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ بھائی نا ان کے پاس، یہ کہہ رہے ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی والے کہ جی 10,000 انجیکشن ہیں، وہ کیوں پڑے ہیں بھائی؟ وہ مارکیٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ ہاسپٹلس کو کیوں نہیں پرووائڈ ہو رہے؟ کہ اب اتنے لوگ جو مر رہے ہیں بیچارے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو انجیکشن وہ 3 سے 5 لاکھ روپے میں جو ہے نا ایکٹیمرا کا انجیکشن مل رہا ہے. آٹے کا بحران، وہ جیسے کہتے ہیں نا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. آٹے کا بحران آ نہیں رہا، بحران آ چکا ہے. ذرا پشاور میں پوچھیں، ذرا باقی جگہوں پہ پوچھیں. مجھے حیرت ہے، کل میں نے ٹکٹس کے بارے میں بات کی نا، آج کسی نے مجھے بتایا دبئی سے، انہوں نے کہا سر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، آپ اس کو چیک کریں کہ دبئی سے جو فلائٹ دلی جا رہی ہیں وہ اپنے پیسنجرز کو، اپنے سٹیزنز کو دبئی سے دلی 750-800 درہم میں لے کے جا رہے ہیں. اور ہم اسلام آباد سے، اپنا دبئی سے اسلام آباد جو فلائٹ آ رہی ہے وہ ایک بندے سے 2,000 درہم لے رہے ہیں. اور باہر تو ٹریول ایجنٹس کو انہوں نے بلیک پے وہ کرنا شروع کر دیا اور 2,800 درہم وہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اب آپ اندازہ کریں، دلی کا فاصلہ تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 250-300 کلومیٹر ہم سے زیادہ ہے. اب زیادہ فاصلے والے وہ اپنے شہریوں کو یہ ریلیف دے رہے ہیں کہ 750-800 درہم میں وہ پہنچا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سفارت خانے میں کہا تھا کہ 2,000 درہم، اور جناب اتنا مہنگا. اور پھر جناب وزیر ہوا بازی صاحب نے فرمایا تھا کہ جس کو نہیں آنا وہ ادھر ہی رہ جائے. یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. اور وہ 2,000 درہم پہ بھی بیچارے لوگ راضی ہو گئے تھے. اب لوگوں کو بلیک کر کے کہ جناب بلیک ٹکٹ کر کے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ 2,800 درہم دے دیں. یہ ہمارے اصل مسائل ہیں جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اب حکومت کیا کر رہی ہے جناب؟ روزانہ 2 سے 3 وزراء، شہزاد اکبر صاحب ماشاءاللہ آ جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، کاغذ لہراتے ہیں، 18 الزامات 19 الزامات، یہ وہ. آج انہوں نے کہہ دیا جناب ہم نے وہ سبسڈی جو ہے نا اس کا فیصلہ، وہ جو پتہ نہیں کتنے سے وہ جو 29 ارب کی سبسڈی دی ساری نیب کو دے دی. سب کو، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو پھاڑ لیں گے، سب کو پکڑ لیں گے جناب. یہ نہیں بچے گا، وہ نہیں بچے گا. جہانگیر ترین صاحب کا نام ECL پہ کیوں نہیں ڈالا؟ وہ کس طرح باہر چلے گئے ہیں؟ آپ نے ان کے جو آپ کا پرائم سسپیکٹ تھا، پرائم ملزم تھا، جن پہ سب سے بڑی ایلیگیشن تھی، وہ کیوں چلے گئے ہیں باہر؟ وہ کس لیے گئے ہیں؟ ان کا نام ECL پہ کس نے نہیں ڈالا اور کیوں نہیں ڈالا؟ اب یہ حالات ہیں. آج وہ یہ اپنا فرض ادا کر کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب حکومت کو آج کی آکسیجن تو مل گئی ہے، گورنمنٹ اپنا عوام کی توجہ کبھی ادھر. بھائی ان باتوں سے عوام کی توجہ نہیں جاتی. میرا مسئلہ جو ہے نا، میرے یہ مسائل ہیں جن کی طرف میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جناب ہم کارروائی کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. دوسری طرف خدا کے لیے ذرا پرائرٹیز تو دیکھیں. یہ پرائرٹیز ہیں کرونا زدہ قوم کی، یہ ترجیحات ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ چیئرمین سینٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے نئے گھروں کے لیے 36 کروڑ روپے مختص کر لیے گئے ہیں. ماشاءاللہ. اب میں اِنَّ لِلَّہِ پڑھوں یا ماشاءاللہ پڑھوں؟ ارکان پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے لیے 25 فضائی ٹکٹس. اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہے، اس میں پہلے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں. حکومت نے سینٹ میں بل پیش کر دیا. پہلے تو وہ تھا نا صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے. اب پارلیمنٹیرینز کے علاوہ اہل خانہ کے لیے وہ بچ جاتے تھے ٹکٹس، بچ جاتے تھے. جو یوز نہیں ہوتے تھے وہ واپس ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب اجلاس ہوتے تھے 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ 6 دفعہ آتے، ایک دفعہ جاتے، 10-12 ٹکٹس لگتے تھے، لیکن باقی ٹکٹس بچ جاتے تھے. تو وہ جناب جو ٹکٹ بچ گئے ہیں نا 25، وہ اہل خانہ استعمال کریں گے. ماشاءاللہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. آپ آ جائیں جناب نواز شریف والی خبر پہ. آپ کو بڑا انتظار ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے سر اس طرح کی خبریں جو ہے نا جلدی بتا دیا کریں، پہلے ڈسکس کیا کریں. جناب نواز شریف صاحب کب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ یہ بڑا $1 ملین سوال ہے، $1 ملین کوسچن ہے. اس وقت شریف فیملی کے اندر بہت گرما گرم بحث ہے. جی بالکل،
یہ قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایون فیلڈ میں بھی یہ بحث چل رہی ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں میاں صاحب، ان کے ساتھ بھی یہ بحث چل رہی ہے، ڈاکٹر عدنان صاحب واپس آئے ہیں، وہ بھی اس گرما گرم ڈیولپمنٹ کا، سرگرمی کا، اس کا ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں جناب۔ میں نے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ صرف ہلکا نہ لیں، ڈاکٹر صاحب کو صرف ڈاکٹر صاحب نہیں، ڈاکٹر صاحب کو آپ مستقبل کا وزیر صحت یا مشیر صحت سمجھیں۔ میں نے ان کو ایڈوانس مبارکباد دے دی ہے بھائی ڈاکٹر عدنان صاحب کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب ذرائع کے مطابق حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب، ان کا یہ ماننا ہے کہ جی نہیں جانا چاہیے والد صاحب کو، ٹھیک، کم از کم اتنے تک جب تک یہ حکومت ہے اتنے تک نہ جائیں، وہ جائیں گے پھر ان کو جیل میں ڈالیں گے، پھر اس طریقے سے ہوگا، پھر وہ انہوں نے پوری لمبی چوڑی ڈسکشن کی، بہرحال کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کا ذرائع بتا رہے ہیں ووٹ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں والد صاحب کو انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی بتا دیا اور کنونس بھی کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، کنونس بھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو بھلے یہ جیل میں ڈال دیں لیکن آپ کو واپس آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح سے ڈاکٹر عدنان صاحب بھی۔ اب انتظار کس چیز کا ہے؟ دو باتوں کا انتظار ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات سب سے بڑی کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب کی ایپیسوڈ کا کیا ڈراپ سین ہوتا ہے، گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دونوں صورتوں میں اسٹریٹجی ذرا ڈیفرنٹ ہوگی، ٹھیک۔ اچھا، اور دوسرا ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو کسی باخبر بندے نے، میں یوں کہہ دوں گا کہ جناب آپ نے اس طرح ذکر کیا ہے، وہ بڑا مختصر ذکر کر دیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات، آپ کو اس پہ کچھ ٹائم دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جب ملاقات ہو جائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا، تو پھر دوسرا یہ بھی ہے، یہ ملاقات اگر میاں صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، اس ملاقات میں طے کیا، ظاہر ہے جب یہ ملاقات ہوئی تو یہ بڑی بمباسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی، تو پھر یہ ملاقات اس طرح کی ایسی چھوٹی معمولی یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس ڈیولپمنٹ پہ بھی نظر ہے، بہت ساروں کی نظر ہے، ٹرائیری بینچز کی بھی نظر ہے، اپوزیشن کی بھی نظر ہے اگر یہ ملاقات ہوتی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے حال ہی میں ایک کالم بھی لکھا، انہوں نے خیر ویسے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کی اور کہا کہ جناب شہباز شریف وہاں سے آئے تھے تو ان کا اس طریقے سے کس طرح سے جو ہے نا مطلب ان کو کیسے کیوں چھیڑا گیا، حکومت کو شک تھا کہ یہ جو خاموشی ہے نا، اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے یوٹیوبر یہ ویڈیو بنا رہے تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب واپس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ واپس جانے کے لیے بے چین ہیں، وہ واپس جانے کے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ان کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، حکومت دعائیں مانگ رہی ہے اللہ کرے واپس چلا جائے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک مصلحت ہے، اس میں بڑا راز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے واپس جائے، ہماری جان چھوڑے، کیونکہ وہ ان کو شک ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ بڑے خاموش ان کی بڑی کوئی خاموش ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑی کوئی ڈیل، اور بھی ان کو شک ہے۔ اپنا سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا، انہوں نے تین جو ہے نا بڑے میجر امکانات، بڑے امپارٹنٹ امکانات ظاہر کیے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب نے ڈسکس کیے ہیں۔ انہوں نے پہلا امکان کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہو جائے، وہ گرفتار ہو جائیں، جو مفاہمانہ بیانیہ ہے نا وہ دفن ہو جائے، اب اس کے بعد جارحانہ بیانیہ آ جائے، مریم صاحبہ باہر نکل آئیں۔ یہ بیانیہ ان کے بقول کہتے ہیں تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو میرا کچھ پوائنٹ آف ویو اس پہ ڈیفرنٹ ہے، میں اس کے بعد بیان کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی تحریک انصاف یہی چاہتی ہے یہ جارحانہ بیانیہ ہو، اور چونکہ یہ جارحانہ بیانیہ قوتوں کو بھی یہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پھر ہماری سائڈ لیں گی۔ اور یہ دوسرا امکان کی گرفتاری سے بچ جائیں، کوئی مدد کو آ جائے، جیسے ان کو فون گیا تھا کہ جناب ہوشیار، ایک نیب کی ٹیم آ رہی ہے آپ کی گرفتاری کے لیے، اور میں کسی کا تبصرہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب نیب کے اندر سے کسی نے جو ہے نا یہ فون کیا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا نا اور پھر بلے بلے ہو جائے گی جناب شہباز شریف صاحب کی، اور وہ جناب پھر تو بس یوں سمجھ لیں کہ سب کے نور نظر اور منظور نظر ہو گئے، اور پھر وہ خیر نہیں ہے اس گورنمنٹ کی۔ تیسرا امکان، گرفتار ہو جائیں، مصلحتاً باقی خاموش رہیں، ان کو کندن بننے دیں وغیرہ۔ میں اس امکان سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا۔ میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ ایک وقت تک تو مفاہمانہ پالیسی چلے گی۔ اچھا، اس گرفتاری کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ہو جاتی ہے، لیکن اب کی بار یاد رکھیے گا، جو نون لیگ کا اگر جارحانہ بیانیہ سامنے آیا،
مریم صاحبہ باہر آئیں، مثلا کرونا کی وبا کے تناظر میں تو بہت مشکل ہے، اس کے تھوڑا سا پیسیفائی ہونے کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر آپ نے یہ کہا تھا وہ تو یہ نہیں ہوا، آپ نے یہ کہا تھا. بھائی میری کوئی پریڈکشنز نہیں ہوتی، ہم ایک نیوز کی بنیاد پہ، ذرائع کی بنیاد پہ تجزیہ دیتے ہیں. جہاں سے کوئی خبر سنتے ہیں، جہاں سے میں نے تو نیو یارک ٹائمز کی خبر سنی تو اب وہ کون سا اس کی بنیاد پہ تجزیہ دینا، یا مثلا فائنینشیل ٹائمز کی، یا مثلا الجزیرہ کی، یا مثلا اور چیز بڑے بڑے اخبارات کی، بہت بڑے بڑے لوگوں کی کالمز کی، اس کی بنیاد پہ تجزیہ دینا. اور اس تجزیے یا مثلا آپ پولیٹیکل پریڈکشن کہہ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح دیں تو عصر کے وقت پوری ہو جائے، یا آج دیں تو ہفتے بعد یا 2 ہفتوں بعد یا مہینے بعد پوری ہو جائے. اور اگر وہ نہیں پوری ہوتی تھے تو اب اس سے یہ اخذ کریں کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ اپنا آپ اس طریقے، خیر آپ کوئی جو لوگ کہتے بھی ہیں تو مجھے پتہ ہے ان کا بیچاروں کی مجبوری ہے، وہ وہی ایجنڈا پروپیگنڈا کے تحت وہ اسی طرح سے پوسٹوں کو آگے کر دیتے ہیں جس طرح سے کل وزیر اعظم صاحب کو نہیں کر دی. انہوں نے پوسٹیں آگے، اور وہ آگے آج پہلی دفعہ نہیں 3-4 دفعہ ایسے کیا، اور انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا. خیر کل انہوں نے اس کی تصحیح کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اقبال کا شعر نہیں تھا، اور غلطی اپنی تسلیم کر لی تھی. یہ بھی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں. تو بہرحال اب کی بار اگر جارحانہ بیانیہ نون لیگ کا آیا تو سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ بیانیہ جارحانہ صرف حکومت کے اگینسٹ ہوگا، یہ بیانیہ قوتوں کے اگینسٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہوگا. بہت کچھ کھچڑی پک رہی ہے. بس میں اتنا آپ کو بتا دوں، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اگر یہ جارحانہ بیانیہ جب بھی آتا ہے کرونا کی پیسیفیکیشن کے بعد، کرونا کے تھوڑا سا جب یہ صورتحال ڈائلیوٹ ہوتی ہے، جب کوئی بہتری آتی ہے، اور جارحانہ بیانیہ، یا اگر مثال کے طور پہ اگر فوری طور پہ جلسے جلوس ریلیاں نہ ہوئی اور پریس کانفرنس ہوئیں، فوری طور پہ کچھ اور ایکٹیویٹی ہوئی، ادھر ادھر ملاقاتیں ہونی شروع ہو گئیں، تو پھر بھی یہ جارحانہ بیانیہ جو ہوگا نا، ایگریسو جو پالیسی ہے، پولیٹیکل پالیسی، یہ اگر آئی تو یہ بہت سوچ سمجھ کے آئے گی. یہ گورنمنٹ کو اچھا خاصا چیلنج دے گی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ آپ نیکسٹ پیشی پہ ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے، یا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ضمانت منسوخ ہوتی ہے 1-2 پیشی کے بعد، یا نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے، اور اگر مفاہمانہ چل گیا، کیونکہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کو نون لیگ کے مفاہمانہ بیانیے سے زیادہ خطرہ ہے، جارحانہ سے نہیں ہے. جی ہاں، ان کو شک بھی مفاہمانہ پہ ہے کہ مفاہمت کی آڑ میں، یعنی مفاہمت کے پردے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.